فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک انتہائی امپارٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں، فقہ امام صادق علیہ السلام کے عنوان سے، اور غالباً اس ٹاپک پہ بات نہیں کی جاتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو سمجھنے کے بعد انسان کے اندر خدا کی مخالفت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان دنیا و آخرت میں اپنی کامیابی کے لیے ان تمام امور کا خیال رکھتا ہے کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں حدود اور تعزیرات کے حوالے سے۔ قرآن مبارک میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ دوسرے مقام پہ سورہ طلاق میں ارشاد ہوتا ہے فَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جس نے اللہ کی پار کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کی۔ یہاں حدود اور تعزیرات کا چیپٹر جو فقہ میں باقاعدہ وسائل الشیعہ میں اس پہ بہت زیادہ ہزاروں حدیث سے ذکر کی گئی ہیں، اور قرآن میں آیات میں بھی حدود کا ذکر ہے۔ حدود کے میننگز ہیں لیمٹس، یعنی اللہ نے ہر چیز کی کچھ لیمٹس قرار دی ہیں کہ اگر آپ کے لیے کسی کا مال جائز ہے تو کس حد تک جائز ہے، اور اگر ناجائز ہے تو وہ کیسے ناجائز ہوگا، کیسے خدا کی بنائی ہوئی حد اور لمٹ اور قانون کراس کرنے سے انسان جو ہے نا وہ حد کراس کر لے گا، اور جب حد کراس کر لے گا تو اس پہ ایک حد جاری ہوگی جو شریعت نے مقرر کی ہوگی، اور جو معین کوڑوں کی شکل میں ہوگی یا رجم کی شکل میں ہوگی، یا مثال کے طور پہ ہاتھ کاٹنے کی شکل میں ہوگی، جیسے قرآن میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ جو حد خدا نے مقرر کی ہے، تباً یہ وہ حد کراس کی گئی کہ خدا نے دوسرے انسانوں، مسلمانوں، مومنوں کا مال جو تھا وہ چونکہ بغیر ان کی عزت یا رضا کے اس کو استعمال کرنے کو منع کیا گیا، اور اس میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے فقہ میں کہ کتنے مقدار میں مال ہو، اور باقاعداً وہ لاکھ میں ہو اور دینے والا راضی بھی نہ ہو تو پھر اس کو اگر اٹھا لیا جائے تو وہ چوری شرعاً شمار ہوتی۔ اس کی الگ ڈیٹیل ہے، لیکن یہاں پہ وہ چوری جو ہوگی اس کے ہاتھ کہاں سے کاٹنے یہ الگ ڈیبیٹ ہے، فقط انگلیاں کٹیں گی یا وہ کلائی سے کٹے گا، یہ فقہی اختلاف جو ہے شیعہ اور غیر شیعہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ کون کاٹے گا، امام علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے حکم سے، یا وہ فقی جامع شرائط کہ جس کے پاس جو ہے وہ حکومت ہو اس کو اختیار ہے، جسے امام نے وہ بعض روایات میں جیسے کہ ذکر ہوا ہے کہ ہمارے شیعوں میں سے جو حلال اور حرام کو دلیل سے جانتا ہے یعنی فقی ہے، اس کے پاس اپنا قضیہ لے کے جاؤ، اپنا ڈسٹریبیوشن کروانی ہے، اگر وراثت کی کوئی ڈسپیوٹ ہے، آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی بھی قضیہ ہے، اس کے پاس لے کے جاؤ۔ فَإِنِّي جَعَلْتُهُ حَاكِمًا، پس میں نے اسے تمہارے اوپر حاکم قرار دیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فقہا کو یہ قاضی بنانے یعنی قاضی بنایا ہے اور ان کو حاکم بنایا ہے جیسے کہ روایات میں ہے، اور بلکہ کسی اور کی طرف جو فقی نہیں ہے، جامع شرائط نہیں ہے، اس کی طرف رجوع کرنا، کورٹ سسٹم جیسے ہمارا انگریزی کورٹ سسٹم ہے جس میں جج بھی انگریزی قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ایسے قاضیوں کی طرف اپنا کیس لے کے جانا یہ روایات میں سخت منع کیا گیا۔ امام نے فرمایا جو طاغوت کی طرف اپنا فیصلہ لے کے جائے گا، قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے اور معصوم کے فرمان میں بھی، اس نے اگرچہ اس کا حق بنتا ہی کیوں نہیں تھا پھر بھی اس نے حرام ہی وہ کا استعمال کیا، اس کا وہ مال جو اس نے لیا ایسی سسٹم، ایسے کورٹ سسٹم سے جو شرعی نہیں ہے۔
جس کو امام نے اور شریعت نے سپورٹ نہیں کیا ہے، وہ شرعی قانون کے مطابق وہاں فیصلے نہیں ہوتے، تو وہ لینا مال جائز نہیں، الا کہ حالت اضطراری میں فقہا نے جائز قرار دی ہے کہ کوئی اور سچویشن نہ ہو۔ اسی لیے جتنے بھی مومنین ہیں، مومنات ہیں، فرسٹ آف آل تو ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے نہیں ہونی چاہیے، اگر اختلاف ہے تو شرعی دائرے میں ہو، اور پھر اس میں بھی صلح کی طرف جو ہے نا، قرآن میں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ سارے مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ صلح جو ہے نا اختلافات کی صورت میں ہی ہوتی ہے، جھگڑے کی صورت میں ہوتی ہے، کچھ تھوڑا بہت لے دے کے جو علاقے میں صالح مومنین ہیں یا رشتہ دار ہیں یا علماء دین ہیں، ان کے ذریعے سے صلح کرا دیجیے۔ اگر نہیں حل ہوا پھر بھی مسئلہ، ضرور ڈیسیژن ہی لینا ہے، تو پھر فقہا جو مجتہدین ہیں، فقہا ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ آج میڈیا کے دور میں رجوع کرنا آسان ہے، لہذا اس دور میں جو ہے فقہا کی ویب سائٹ ہیں، مراجع ہیں، اس کے علاوہ ان کے وکلاء ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنے قضیے کو پیش کیا جائے ود پروف، یعنی چاہے وہ پروف آپ کا ویڈیو پر چاہے وہ آپ کے وٹنس ہیں، جیسے کچھ عادل گواہ ہوتے ہیں، یا حلف ہے، جو بھی وہ ایک سسٹم ہے، وہ پھر فقہا جانتے ہیں اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ بلکہ قرآن میں کچھ آیتیں ہیں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ جو اللہ کے قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے فیصلے اور ڈیسیژن نہیں کرتا، بس ایسے لوگ ظالم ہیں۔ سورہ مائدہ میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کا قانون ہے، جو دین ہے، جو قرآن ہے، اس کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتا، وہ لوگ بے دین ہیں، یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کے قانون کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتا، بس ایسے لوگ جو ہے نا وہ کافر ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی objection ہے تو پھر وہ اللہ پہ جا کے کریں۔ اور دوسری بات یہاں یہ ہے کہ بعض روایت میں کہ 3 قسم کے جج اور قاضی ہوں گے، ان میں 4 قسم کے جج ہوں گے، ان میں سے 3 جنبی ہیں، 1 جنتی ہے۔ جنتی فقط وہ ہے کہ جو حق کو جانتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی روح سے فیصلہ کرتا ہے اور جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ڈیسیژن دیتا ہے، یہ بندہ جنتی ہے۔ باقی جو جانتا ہے اور حق کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ بھی جانبی۔ جو حق کیا ہے، یعنی کس طرح فیصلہ ہونا ہے اس کا، شریعت کی روح سے، دین کی روح سے، اس کو نہیں جانتا اور اس کے موافق فیصلہ کر دیتا حق کے، وہ بھی جانبی۔ جو حق کی بات نہیں جانتا اور حق کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ بھی جانبی۔ تو لہذا ہمارے کورٹ سسٹم ایک تو اسلامی نہیں، اور قرآن نے 3 آیتوں میں واضح ان کو ظالم، بے دین وغیرہ کہہ دیے، اور دوسرا روایت بھی یہ بتا رہی ہے۔ تو لہذا اس جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا، اتنا عرصہ گزر گیا، 78 ایئرس، یہ تھوڑا پیریڈ نہیں ہے، ابھی تک کورٹس کیوں نہیں ہوئی، عوام مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کی فقط تلاوت جو ہے نا وہ ترجمے کے بغیر ہی کرنی ہے ساری زندگی، تو قرآن پھر ہمیں ہدایت کیسے دے گا؟ اسی لیے آج جو ہے وہ امت اسلامیہ کیوں ان کے اندر برکات نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، وہ مسائل کا شکار ہے، یہی ریزن ہے۔ خدا ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن جو ہدایت آیا للناس، تمام لوگوں کے لیے، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ صرف پرہیزگاروں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اس سے ہدایت تو تبھی ملے گی جو ہمارے اسکول کالجز کے سلیبس میں باقاعدہ قرآن کے چیپٹرز ہونے چاہیے، اسپیشلی وہ چیزیں جن کا ریلیشن عقائد سے ہے، جن کا ریلیشن، جن آیات کا تعلق جو ہے وہ انسان کی ڈیلی لائف سے ہے، مختلف شعبوں میں، اسی طرح احادیث ہیں۔
اسی طرح اخلاقیات. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حدود اور تعزیرات کا چیپٹر باقاعدہ ہر اسلامی فقہ میں، چاہے وہ اس فقہ کا تعلق کسی فرقے سے ہے، ان کے اندر موجود ہے. لیکن جو حدود اور تعزیرات ہیں، اس کے نافذ کرنے میں جو شریعت نے مقرر کی ہے، جو قرآن نے بتائی ہے، اور ان حدود کو نافذ کرنے میں یا نبی علیہ السلام موجود ہوں، جیسے مدینہ کی ریاست میں وہ خود ان کے سامنے وہ نافذ کرواتے تھے، یا امام موجود ہوں جیسے مولا علی کے زمانے یا حکومت میں حدود جاری ہوتی تھی، تعزیرات جاری ہوتی تھی. لیکن اب زمانہ جو جا رہا ہے، اس میں چونکہ نہ نبی علیہ السلام موجود ہے، نہ امام علیہ السلام موجود ہیں پردہ غیب میں، تو فقی کو اختیار دیا گیا. ہاں، جن کنٹریز میں جیسے پاکستان جیسے میں مختلف مذاہب و فقہ ہیں، تو ہر فقہ کے فقی سے ڈیسیژن لیا جائے. جس فقہ کا کوئی ماننے والا ہے، کورٹس میں اس فقہ کا فقی بٹھایا جائے اور وہ اس فقہ کے مطابق. یہ جو علماء دین لاکھوں کی شکل میں، ہزاروں کی شکل میں مفتیان دوسرے فقہوں کے بھی موجود ہیں، فقہ جعفری کے بھی موجود ہیں، ان کو کورٹس میں بٹھائیں. ان کو کیوں نہیں اس قدم کو آگے بڑھا، کیوں نہیں اس چیز کا مطالبہ کیا جاتا؟ صرف ایک اسلامی کورٹ پورے ملک میں بنا دینا مثلا، یہ تو کوئی اس کا جو ہے نا یعنی سالوشن نہیں ہے. ہر ڈسٹرکٹ تحصیل ایسے کورٹس ہیں، وہاں بٹھائیں گے. اچھا، اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ حد کون جاری کرے گا؟ چلو ڈیسیژن تو جو ہوگا شریعت کے مطابق وہ فقی دے دے گا. حد جاری کرنے کے بھی وہی شرائط ہیں، نبی علیہ السلام جاری کروائیں، امام علیہ السلام، یا فقی جامع شرائط جس کے پاس پاور ہے. یعنی اگر اسے حکومت پاور دیتی ہے تو گویا پاور آ چکی ہے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر پورے ملک پہ نہیں، پورے صوبے پہ نہیں، پورے ڈسٹرکٹ پہ نہیں، ایک محلے پہ، اگر ایک علاقے پہ ایک فقی کو اختیار ہے، یا لوگ اس کی فیصلوں پہ عمل کرتے ہیں، اور کرنا واجب ہے. یعنی جو بندہ فقی سے ڈیسیژن نہیں لیتا وہ حرام کر رہا ہے، کہیں اور سے ڈیسیژن لے رہا ہے. اور اسی طرح فقی کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا، یا امام یا نبی کے فیصلے پہ، تو یہ بھی خدا سے جو ہے نا، خدا کے دین سے بغاوت کر رہا ہے. یعنی فقی نے جو ڈیسیژن دے دیا، چاہے حق میں چاہے اس کے مخالفت میں، اس پہ راضی ہو جائے. فقی نے یقیناً اگر دلیل سے دیا ہے، یقیناً دلیل سے دیا، دین کے مطابق دیا. تو یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب ایمان ضعیف ہو، نیک اعمال سے انسان دور ہو، خدا کی اطاعت سے فرار کر رہا ہو، تو پھر نہ اس کی نگاہ میں فقی کی اہمیت ہے، نہ فقی کے ڈیسیژن کی اہمیت ہے. وہ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کا تو وہ فیصلہ پھر موت کے وقت یا موت کے بعد ہی فرشتے کرتے ہیں کہ کیا کیا تو نے، تیری نیکیاں کتنی ہیں یا گناہ کتنے. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی کہ ایک حتی قبیلہ اور اپنے فیملی ممبرز تک، یہاں تک فقہاء نے فتویٰ دیا اگر ایک فقیر کو اختیار ہے تو وہ حدود و تعزیرات کو جاری کرے. اور اس حوالے سے انشاءاللہ روایات بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور یہاں پہ جو بات ہے، جیسے امام حسن علیہ السلام نے، یعنی جو حاکم شرعی ہے اس کو حق ہے. امام حسن علیہ السلام نے جب سیز فائر کی، اور جسے لوگ صلح کا نام دیتے ہیں، وہ وقتی جنگ بندی تھی، اس میں کچھ کنڈیشنز رکھی. امام نے جو شرائط رکھی اس میں یہ بھی تھا کہ تو حاکم شرعی نہیں ہے اے حاکم شام، لہٰذا تو اپنے حدود اور تعزیرات کو جاری نہیں کر سکتا. تو حدود اور تعزیرات یہ حاکم شرعی کو اختیار دیا اللہ نے. حاکم شرعی نبی ہے، پھر امام ہے، اس کے بعد فقی جامع شرائط ہے. تو یہاں پہ جو بات حدود اور تعزیرات کی جا رہی ہے، تو اس میں بھی ایک ڈفرنس بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حد ہوتی ہے ایک خاص مقدار میں معین سزا ہے. جیسے نعوذ باللہ چوری میں ہاتھ کاٹنا ہے، کسی نے بہتان تہمت لگایا ہے تو فجلدہ ثمانین جلدہ، جیسے قرآن نے کہا کہ کسی کے اوپر بغیر ثبوت کے اگر کوئی بہتان یا تہمت لگا رہا ہے تو اس سے 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو یہ ایک حد ہے، یہ ایک معین مقدار میں، 80 سے کم بھی نہیں ہوں گے اور 80 سے زیادہ بھی نہیں ہوں گے. اور اسی طرح نعوذ باللہ اگر زنا کیا ہے تو غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کیا جائے.
تو یہ جو ساری ڈیٹیلز ہیں، یہ روایات اور آیات کی روشنی میں ان کو فقہا نے فقہی کتابوں میں مرتب کیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ ہے، البتہ اس میں پھر وٹنس ضروری ہے، 4 عادل گواہ ہونے چاہیے۔ چوری میں 2 عادل گواہ جب دیکھ رہے ہوں، اور زنا میں 4 عادل گواہوں نے دیکھا ہو، اور پھر فقط دیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ اتنا کافی نہیں، جامع شرائط فقی یا امام یہ نفس جا کے گواہی دیں، وہ چاروں کی گواہی ایک جیسی ہو، پھر وہ ثابت ہوگا۔ ورنہ تو وہ اگر کسی نے دیکھا بھی ہے اور 4 عادل نہیں ہے یا 4 نہیں ہے تو ان پہ خاموش رہنا واجب ہے، کیونکہ خدا نے جو ستار العیوب ہے، عیوب پہ پردے کا بھی حکم دیا۔ ورنہ جس کا معاشرے میں اگر اس طرح کھلی چھٹی دے دی جاتی تو پھر لوگ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، دشمنیاں اپنی پوری کرنے کے لیے، وہ کوئی بھی کسی پہ بہتان و تہمت لگا دیتا، جیسے کہ ہماری سوسائٹیز میں، مسلم سوسائٹیز میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ جس پہ مرضی جو بات کہہ دی جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور اس میں حدود اور تعزیر میں ڈفرنس بھی بتانا چاہوں گا کہ حد، جیسے میں نے کہا، ایک معین سزا ہے، ہر گناہ کی معین سزا ہے، لیکن تعزیر یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی خاص معین نہیں ہے کہ مثلا 50 کوڑے یا 70 کوڑے، لیکن حاکم جو شرعی ہے، چاہے امام نبی علیہ السلام یا جو ہے نا مجتہد جامع شرائط فقی جو ہے، وہ اس کو کوئی بھی اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، جتنے گناہ نے کبیرہ ہے، ان سب میں اگر معین نہیں ہے شریعت میں سزا، تو وہ فقی یا حاکم شرعی جو ہوگا، جو مناسب سمجھے گا، جو مناسب سمجھے گا، اتنی مقدار میں اس کو کوڑے مروانے کا حکم دے گا اس شخص کے بارے میں جس نے کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے۔ جھوٹ مثلا بولا ہے، گانے سنے ہیں مثال کے طور پہ، اسی طرح جو ہے نا کسی کے بارے میں برا گمان کیا ہے، تو یہ ساری جو گناہ کبیرہ کی ایک لمبی لسٹ ہے، پوری کتاب موجود ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ فقیہ کو حق ہے کہ وہ اس کو دیکھے کہ بندہ کس قسم کا ہے، یہ بہت ضدی قسم کا بندہ ہے، تکرار کرنے والا ہے، یا اس نے ہو گیا اس سے گناہ تو آئندہ نہیں کرنے کے زیادہ چانس ہیں اس سے، تو اس حساب سے اس شخص کو دیکھ کے وہ عدد معین کر دے گا، یعنی عدد 5 کوڑے 10 کوڑے جتنا بھی مناسب سمجھے گا، وہ شریعت میں معین نہیں کیا گیا، لیکن سزا تو ہے، معین ہے شریعت میں، یعنی سزا کا حکم ہے، لیکن کتنے عدد کوڑے مارنے ہیں یہ معین نہیں ہے۔ بعض یہ جو بڑے گناہ ہیں بعض میں ایسا ہے، تو اسے تعزیر کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کرنا چاہوں گا کہ جس میں مختلف چیپٹرز ہیں، ان روایات میں، اور معصومین نے ان روایات میں کیا ارشاد فرمایا۔ فرسٹ آف آل کہ حد جاری کرنا واجب ہے، فرض ہے کہ حد جاری کی جائے۔ وہ حرمت و تعطیل صاحب وسائل الشیعہ، جو بہت بڑے فقی گزرے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ روایات کو جمع کیا ہے ہر موضوع کے اعتبار سے، انہوں نے جو چیپٹر کا ٹائٹل اور ٹاپک دیا ہے وہ اس کا مطلب یہ نچوڑ ہوتا ہے، فتویٰ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، روایات جمع کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو فرسٹ چیپٹر جو انہوں نے وسائل الشیعہ میں بیان کیا حدود و تعزیرات کے باب میں، وہ یہ ہے کہ حدود قائم کرنا فرض ہے، واجب ہے، اور حدود کو چھوڑ دینا یہ حرام ہے۔ آپ چیپٹر سے آپ سمجھ لیں کہ نتیجہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے وہ روایات کی روشنی میں۔ اب روایت دیکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل روایت جو ہے امام باقر علیہ السلام سے، فرمایا حد یقام فی الارض ازقا فیہا من مطر 40 لیلہ و ایام، اگر کسی زمین میں 40 دن رات بارش ہوتی رہے تو وہ زمین کو یعنی پاک کر دیتی، تباً بارش جو ہوتی ہے، نجاستیں اس کی ساری چیزیں زائل ہو جاتی ہیں، تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں جیسے جانوروں کا، حرام جانوروں کا، ڈوز وغیرہ کا پیشاب وغیرہ ہے، باقی چیزیں اور چیزیں، خون ہے، تو یہ جو ہے نا بارش پاک کر دے گی اگر وہ عین نجاست زائل ہو جائے گی۔
معصوم فرماتے ہیں اس سے زیادہ جو زمین کو پاک کرنے والی چیز ہے وہ حد کا قائم کرنا. حد فرمایا یقام فعل عرض از کا زیادہ پاکیزہ کرتی ہے اس زمین کو اگر اس میں حد قائم کر دی جائے. یعنی تباً وہ عادل گواہ ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں. جو غیرت کے نام پہ قتل کر دیے جاتے ہیں وہ جائز نہیں. اس میں 4 عادل گواہ ہوں، حاکم شرعی کے پاس آپ فیصلہ لے کے دیں. خود اپنے ہاتھ میں بندوق نہیں اٹھا سکتے. ہر ایک کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اٹھے اور اس کا ذہن جیسے اس نے کام کیا ہے اس حساب سے وہ چل پڑے اور لوگوں کو قتل کرتا پھرے. یہ فساد ہے فلاج. ایسا کرنے والے کو سزا دی جائے گی. وہ خود قتل کرنے والا قتل کا مستحق بن جائے گا. یہ حاکم شرعی کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ تحقیق کرے قضیے کی شرعی حدود گواہوں کے ذریعے. جب ثابت ہو تب وہ ڈیسیژن دے گا. اب دیکھو اختیار دے دیا جاتا تو زمین میں اور فتن و فساد جھگڑے بڑھ جاتے. ہر بندہ جو ہے نا اس کے اندر نہ دین کی اتنی معلومات ہوتی ہیں اور غالباً لوگ جذبات سے کام کرتے ہیں. عقل اور ہوش و حواس شریعت کے دائرے سے باہر ہو تو پھر فیصلے اور ڈیسیژن لیتے ہیں. تو یہ روایت جو ہے امام علیہ السلام کے اس مقام پہ. ایک اور مقام پہ روایت ارشاد فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا معصوم سے اس آیت کے بارے میں وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کہ اللہ تعالیٰ زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے. طبعاً اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہر یہ ہے کہ ہے وہ اگر اس میں سبزہ وغیرہ اور ساری چیزیں وہ ختم ہو گئی ہیں بے آباد ہو گئی اور پھر اگر بارش سے اور طریقے سے اس میں زراعت سرسبز و شاداب وہ ساری چیزیں ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین زندہ ہو گئی. یہ ظاہر ہے لیکن اس کا باطن بھی ہے. فرمایا یبعث اللہ رجالا یحیون العدل فتحیی الارض لاحیاء العدل. اللہ سبحانہ و تعالی کچھ مردوں کو بھیجتا ہے اور وہ زمین میں عدل قائم کرتے ہیں تو عدل کے زندہ ہونے سے زمین زندہ ہو جاتی ہے. وَلِإِقَامَةِ الْحَدِّ فِيهِ أَنْفَعُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْقَطْرِ 40 صباحًا. فرمایا اگر قائم کی جائے تو جیسے کہ قرآن نے بھی کئی ایک مقامات پہ یہ بات کی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولُو الْأَلْبَابِ کہ اے عقل والو تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے. جب پتہ ہے قاتل کو کہ قتل کے بدلے میں قتل ہی ہونا ہے تو پھر قتل سے روک جائے گا باقی جو چیزیں. تو یہ ایفا ہے اسلام نے جو حد میں رکھ. جب قاتل کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے چھوٹ جانا ہے اس نے پیسے دے کے رشوت دے کے عدالت سے اپنے آپ کو چھڑوا لینا ہے جب قاتل یہ عقیدہ اس کے ذہن میں ہو تو وہ جرائم کرے گا اور بعد میں اپنے آپ کو اس سے خلاصی دلوا لے. تو یہ مسئلہ یہاں پہ آپ کی خدمت میں روایات پیش کی جا رہی ہیں کہ حد کی ہے اس کے فوائد کیا ہیں. ایک تو بہت نفع بخش ہے لوگوں کے لیے. اس سے جرائم رکتے ہیں. حد جاری کرنے سے جرائم رکتے ہیں. زمین پاکیزہ ہوتی ہے یعنی خدا کے گناہوں کا جو سلسلہ زمین میں جاری و ساری ہے وہ رکتا ہے اور اسی طرح عدل و انصاف قائم ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے کورٹ سسٹم میں جب لوگ جرائم کر کے چھوٹتے ہیں تو جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہی سارا نظام اس مقام پہ امام علیہ السلام اس کی طرف اشارہ فرمایا. رسول خدا نے فرمایا ساعت امام عادل افضل من عبادت 70 سنہ. ایک عادل امام کی تھوڑی دیر جو امام کی عدالت ہے وہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. میں نے عبادت 70 سنہ. ایک طرف کوئی 70 سال عبادت کرتا ہے دوسری طرف ایک عادل امام عدالت کرتا ہے تو وہ عدالت جو ہے نا وہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. وحد یقام للہ فی الارض افضل من مطر 40 صباحا.
زمین میں اللہ کے لیے حد قائم کی جائے تو یہ 40 دن زمین جو ہے نا، زمین کے اوپر اگر بارش ہوتی ہے تو اس بارش سے زیادہ زمین میں حد قائم کی جائے۔ ہاں البتہ ہمارے بعض علاقوں میں جیسے پنچایت سسٹم ہے، جیسے جرگا سسٹم ہے بعض قبائلی علاقوں میں، اس میں یہ حد تک تو ہو سکتا ہے پنچایت اور جرگا میں کہ صلح کرا دی جائے، ایک دوسرے سے کچھ لے دے کے اختلاف جھگڑا ہے وہ ختم کروا دیا جائے، لیکن حد جاری کرنا، کسی عورت کو سنسار کرنا یا کسی مرد کو قتل کے بدلے میں قتل کرنا، نہ یہ پنچایت کے پاس حق ہے، نہ جرگے کے پاس حق ہے، نہ کسی اور کورٹ انگریزی قانون والی کالے قانون والی کورٹ کے پاس بھی یہ رائٹ دین اور قرآن نے نہیں دیا۔ اور اسی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں کوئی آئین قرآن کے خلاف نہیں بن سکتا، اسلام کے خلاف۔ تو جو آئین چالے اسلام کے خلاف رہے تو وہ خود آئین ہی کی مخالفت آئین ہی سے کی جا رہی۔ تو یہاں پہ جو بات ہے وہ عدالت اور حد قائم ہونے کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے مولا امیر المومنین کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اس نے 4 مرتبہ اقرار کیا کہ اس نے نعوذ باللہ بدکاری کی۔ تو یہ ثابت کیسے ہوتا ہے؟ یہ 4 عادل گواہ ہوں، یہ خود وہ انسان اقرار کر لے، اور چونکہ اس میں 4 گواہ ہوتے ہیں تو اس نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا اس عورت نے۔ فرفع رأسه الى السماء، امام علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، وقال اللہم انہ قد ثبت علیہ 4 شہادات، پروردگار اس کے اوپر 4 گواہیاں ثابت ہو گئی کیونکہ اس نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا۔ وَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِيِّكَ، اور آپ نے اپنے حبیب سے اے پروردگار فرمایا، فِيمَا خَبَرْتَهُ مِن دِينِكَ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من عطل حدا من حدودی فقد آمدنی، کہ جس نے میری حدود میں سے کسی ایک حد کو بھی معطل کر دیا اس نے میرے سے دشمنی کی ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی حدود کو معطل نہیں کیا جا سکتا، حدود کو معطل کرنا خدا سے دشمنی ہے۔ وطلب بذالک مزادتی، اور جس نے اللہ کی حدوں کو نافذ نہ کیا، حدود کو نافذ نہ کیا، اس نے اللہ کی ضد میں کام کیا۔ جیسے سود کا کام اللہ اور رسول سے جنگ ہے قرآن میں کہا گیا، تو وہ جنگ تو ہمارے کنٹریز میں جاری ہے، نام کے اسلامی کنٹریز ہیں، اسلام کے نام پہ ملک بنتے ہیں، لیکن اتنا عرصہ گزر گیا ابھی تک سود سے ان کو چھٹکارے کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ کسی فرقے کے مولوی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی بھائی ہبہ مشروطہ جو ہے وہ سارے فرقوں کے نزدیک جائز ہے، آپ ہبہ دیں اس کنڈیشن پہ کہ میں مثلا 1 لاکھ دے رہا ہوں تو 1,10,000 یا 20 جو بھی طے وہ ہبہ لوں گا، تو ہبہ جب الفاظ چینج ہے، نیت چینج ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے، آپ اس طرح کے امور میں وہ حلال ہوگی چیز، لیکن وہ لیتے ہیں جو پرسنٹیج لی جاتی ہے وہ لی جاتی ہے ٹائم کے مقابلے میں، وہ سود ہے۔ تو اسی طرح یہ حدود کی بات ہو رہی ہے کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ حدود جو مت کرتا ہے وہ خدا سے جو ہے نا دشمنی کر رہا ہے۔ خدا نے کچھ حدود بنائی ہیں اور اس کو معطل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ خدا سے دشمنی جب تک ہوتی رہے گی، خدا اور رسول سے جنگ ہوتی رہے گی، تو ایسے سوسائٹیز میں، ایسے ملکوں میں رحمت و برکت نہیں آتی۔ جتنا مرضی آپ IMF کے قرضے لے لیں، خوشحالی نہیں آنے والی، کیونکہ اللہ رسول سے جنگ جاری ہے، اللہ سے دشمنی جاری ہے اور کرپشن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دوسروں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، عریانی، فحاشی، بے حیائی، بے پردگی، خدا کے تمام قانونوں کی سرعام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لوگ مطمئن، اور کوئی روکنے والا نہیں، کوئی نہی انل منکر کرنے والا ہی نہیں، کوئی امر بالمعروف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ ساری چیزیں اسلامک ہسٹری پہ بھی تو بن سکتی ہیں، الا کہ آپ لوگوں کو بے دینی، فحاشی سکھائیں اپنے ڈراموں میں، اپنے فلموں میں، الا کہ آپ جو ہے اسکول کالجز میں کو ایجوکیشن سسٹم نافذ کریں اور بے پردگی اور پھر اس طرح کے واقعات ہوں جو ابھی پنجاب میں ہوئے، پنجاب کالج کے نام پہ، اور جو ہے نا
جو اس ملک میں عالمی لیول پہ اس ملک کی پہلے عزت کوئی نہیں اور عزت کو تباہ کیا جا رہا. تو یہ سارا معاشرہ میں اغلب لوگ ملوث ہیں ان جرائم کے ہونے میں، اور جو خاموش بھی ہیں خصوصاً علماء اور متدین لوگ جو ایسی چیزوں پہ، جو جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں ان سے کوئی اس طرح کے امور میں بات نہیں کرتے، ووٹ دیتے ہوئے یا دینے کے بعد یا پہلے. جتنے یہ جرائم ایسی سوسائٹیز میں ہوتے ہیں، ووٹ دینے والے سارے اس میں شریک ہیں، الا کہ انہوں نے حجت تمام کی ہو کہ ہم اس شرط پہ ووٹ دے رہے ہیں کہ اس ملک میں فحاشی و ریانی نہ ہو، سود کا سسٹم نہ ہو، اس میں فیصلے کورٹس میں جو ہے نا وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوں، انگریزی قانون کے مطابق نہ ہوں. یہ نہیں، جو اسلام کے خلاف چیزیں ہیں اس پہ ہم راضی نہیں ہیں، اور نہ اس بنیاد پہ ہم ووٹ آپ کو دے رہے ہیں. لوگوں نے تو صرف آپ بولیں گے یا کوئی ہاسپٹل بنوانا ہے یا کوئی جاب لینی ہے، ان چیزوں کے لیے ووٹس بار تک جب تک شعور نہیں آئے گا کی ریاست کی طرف پہلا قدم بھی نہیں بڑھے گا. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، حد جس نے معطل، انہی روایات سے اور فقہاء نے سمجھا کہ حد جاری فرض ہے اور اس کا معطل کرنا اور اس کو جاری نہ کرنا یہ حرام ہے. حد پھر امام علیہ السلام جاری کریں گے، نبی علیہ السلام جاری کریں گے. جامع شرائط، اگرچہ اس کے پاس حکومت لیکن اس کے پاس دو طرفیں جو ایمان قرآن پہ اور رسولمان پہ اور معصومین کو اپنا امام مانتی، وہ دو طرفیں لے جائیں اپنا فیصلے کے پاس. فقی جو فیصلہ کر دے اس پہ عمل کریں. اس کے لیے وہ فقی کو ضرورت نہیں کہ اس کے پاس پولیس اور ڈنڈا لے کے آپ کو جیل میں ہی ڈالے تو بھی جا وہ فقی کر سکتا. نہیں، جس کا ایمان ہے وہ خود قرآن میں یہ بات موجود ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کے پاس جو ہے نا اگر کوئی فیصلہ لے کے نہیں آتا اس کے اندر ایمان ہی داخل نہیں ہوا، اور پھر جو فیصلہ رسول نے کر دیا اس کے بارے میں ذرا بھی دل میں یہ نہ آئے کہ یہ ایسا میرے خلاف فیصلہ کیوں ہوا. تو رسول نے ولایت دی مولا علی کو، اور اہل بیت نے جو رسول کی طرف سے ولایت ملی تھی، رسول خدا کو اللہ نے یہ حکومت و ولایت دی. اور اسی طرح اہل بارہ ائمہ کو اور مولا علی کو اور بارہ ائمہ کو غدیت پر رسول خدا نے ولایت دی. من کن تو مولا فاز علی مولا، ولایت یہی ہے اولا بالتصرف. اور امام زمانہ علیہ السلام اور باقی ادلہ، جیسے میں نے شروع میں بھی روایات کچھ پیش کی کہ امل حوادث الواقع فرجو فی الروات حدیث نہ، فتوے میں کو جو ہے معصومین نے اجازت دی کہ وہی دیں. اسی طرح فیصلہ ڈیسیژن لینے میں تو بہت ساری روایات ہیں، اور دوسرے ایسے قاضیوں کے پاس جانے کے سے منع کیا گیا روایات اور آیات میں کہ جن کا فیصلہ دین کے مطابق نہیں ہے. تو ائمہ نے فقہاء کو قاضی بنایا. اس زمانے میں جب ائمہ کے پاس حکومت نہیں ہوتی تھی، امام صادق کا زمانہ، امام باقر کا زمانہ، اس زمانے میں بنایا. تو اب یہ عوام کا قصور ہے نا کہ علماء سے فیصلے نہیں لیتے اور فیصلے پہ راضی نہیں ہوتے، الا کہ پولیس کا ڈنڈا ہو تب جو ہے نا وہ فیصلے قبول بھی کریں گے اور راضی بھی ہوں. تو یہ ایمان کی کمزوری کی ساری علامتیں ہیں اور دین سے معرفت نہ ہونے کی علامتیں. ایک اور روایت یہاں پہ امام باقر علیہ السلام سے، ان رجل اقیم علیہ الحد فی الدنیا ایعاقب فی الآخرہ. امام علیہ السلام سے سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر دنیا میں حد قائم کر دی جاتی ہے، کیا آخرت میں اسے سزا دی جائے؟ ایک مرتبہ اس کو کوڑے، آخرت میں بھی سزا دی جائے گی؟ یہ بہت زبردست سوال، کیونکہ معصومین فرماتے ہیں کوئی ایسا گناہ ہے خدا اور اپنے درمیان تمہارا جو ہے نا تم توبہ کر لو دل سے. سچی توبہ یہی ہے کہ آئندہ ایسا گناہ کرنے صبح خدا سے جب بھی وہ گناہ یاد آئے معافی مانگے، اگر کسی کا حق پامال کیے تو اسے واپس کرے، نمازیں چھوڑی ہیں تو رکھے، روزے چھوڑے تو رکھے، یہ توبہ ہے. لیکن توبہ کر لے تو یہ سب سے بیسٹ ہے. لیکن اگر وہ انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی پاک و پاکیزہ ہو کے چلا جائے اور آخرت کی جہنم کی آگ سے بچ جائے اور سزا سے بچ جائے، تو دنیا میں پھر اقرار کرتے ہیں جو صالح مومنین مومنات ہوتے ہیں، وہ حاکم شرعی کے سامنے اور وہ حد جاری کروا کے پاک ہو کے جاتے ہیں تاکہ آخرت میں ان پہ عذاب نہ ہو. امام نے اسی سوال کا جواب دیا
قال اللہ اکرم من ذالک، اللہ اس سے بلند و بالا ہے اور زیادہ کرم والا ہے کہ وہ ایک مرتبہ دنیا میں بھی سزا دے دے اور دوبارہ پھر آخرت میں دے، ایسا نہیں۔ آخرت کی سزا زیادہ مشکل ہے، جہنم کی آگ جو ہے نا، فقط ہم نے نام سنا ہے، اس کی شدت، اس کی حدت، اس کا طولانی زمانہ، وہ اگر بندہ سوچے بھی جو روایات و آیات میں چیزیں موجود ہیں تو وہ تصور نہیں کر سکتا اس کو برداشت کرنے کا۔ دعائے کمیل کے ہی وہ جملے پڑھ لیے جائیں۔ اور یہاں پہ دنیا میں یہ جو حد ہے، چاہے وہ کوڑوں کی شکل میں ہے، یہ آخرت کی سزا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یعنی ذرہ گویا ہے اس آخرت کی سزا کے مقابلے میں۔ تو لہٰذا حدود کا جو فلسفہ ہے، جو فوائد ہیں، معاشرے میں عدل قائم ہوتا ہے اگر حدود قائم ہو، پہلا بینیفٹ۔ دوسرا، لوگ گناہوں سے رک جاتے ہیں کہ میرے اوپر حد جاری ہوگی جو بھی میں گناہ کروں، یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا، آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے، معاشرہ صالح ہو جاتا ہے۔ یہ سارے بینیفٹ ہیں حدود کے۔ یہاں پہ ایک اور چیپٹر ہے، یہ تو تھا جس میں صاحب وسائل شیعہ نے علامہ حر عاملی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ان روایات کیا کہ جن روایات سے یہ ثابت کیا کہ حدود کا جاری کرنا فرض ہے اور ان کو ترک کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر ایک فقیہ کے پاس اتنی قدرت ہے، اگر اور زیادہ نہیں فیملی کے اوپر قدرت رکھتا ہے، تو وہ اپنی فیملی یا اپنے علاقے، محلے، یا اپنے قبیلہ تک اس کو یعنی صلاحیت حاصل ہے، یا لوگ وہ لیتے ہیں اور لینا چاہیے اور واجب ہے لوگوں پہ، فقیہ کی بات کے خلاف نہ جائے، فقیہ سے مسئلہ کی کچھ خاص مرضیں ہیں، تو یہ وہ کنڈیشن، ان کے علاوہ جن کو اجازت دی گئی شریعت، ان کے علاوہ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز یا روزہ ایک مرتبہ چھوڑتا ہے تو انشاءاللہ روایات ہیں کہ اس کی سزا 25 کوڑے ہے، 2 مرتبہ چھوڑے گا تو 50 کوڑے ہے، یہ روایات میں موجود ہیں چیزیں۔ 3 مرتبہ نماز چھوڑتا ہے بغیر عذر شرعی کے یا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی سزا 75 کوڑے ہے، اور اگر 4 مرتبہ چھوڑتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، یہ روایات میں یہ حد، تاکہ کیونکہ وہ بار بار، اس پہ باقاعدہ چیپٹر بہت سارے روایات کہ جو بار بار جس پہ حد جاری ہو رہی ہے کسی بھی گناہ کبیرہ کی وجہ سے، آخری 4تھی مرتبہ اس کو قتل کیا جائے، اس پہ بھی انشاءاللہ روایات آپ کو پیش کریں گے۔ لوگ یہ باتیں سن کے حیران اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے دین کا مطالعہ ہی نہیں کیا، دین سنا ہی نہیں۔ تو ہم ابتدائی فقہ میں جو بیشار اتنے چیپٹر ہیں، اتنے اس کے ابواب ہیں، ان میں ابھی تو ہم ابتدائی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، اور جو ڈیلی لائف میں ہمیں پیش آتے ہیں۔ لوگ طہارت نجاست کے مسائل نہیں معلوم، طہارت نجاست کے احکام مستورات زیادہ ہوتی ہیں گھر میں، ان کو نہیں پتا، نہ کوئی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈراموں پہ 24 گھنٹے بیٹھے ہیں، فلموں پہ، میڈیا پہ ساری رات لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے ان کے پاس چند منٹ بھی نہیں ہے ڈیلی۔ تو یہاں پہ جو بات کی ہے، کل من خالف الشرع فعلیہ حد اور تعزیر، جس نے بھی شریعت کی مخالفت کی اس کے لیے حد ہے، اس کے لیے تعزیر۔ جیسے مشہور ہے نا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، کہ اگر وہ جو پہلا خربوزہ خراب ہو نا، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی، یہ بھی مشہور ہے۔ اس پہلی مچھلی کو ہی جو خراب ہو گئی ہے اس کو ہی الگ کر دیا جائے، اس کو ہی ٹھکانے لگا دیا جائے، تو باقی تو نہیں گندا ہوگا۔ جب معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، بلکہ اس حد تک جرت بڑھ جاتی ہے لوگوں کی کہ برائی کو فخر سے کرتے ہیں اور نیکی کو جو ہے نا اس میں شرماتے ہیں۔ یہ نیکی کرنا تو شاید وہ بڑی اچھی بات نہیں، یہ آخری زمانے کی علامتیں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے
ایک روایت ہے کہ رسول خدا کے جو اصحاب تھے، اب دین سیکھنے سکھانے میں کوئی حیا نہیں، حیا ہونی چاہیے خدا کی نافرمانی، حیا نصف دین آدھا دین کہا گیا، یعنی خدا سے انسان کو حیا آئے، چاہے خلوت ہے یا جلوت ہے، تنہائی ہے یا عمومی معاشرے میں بندہ ہے، خدا کی نافرمانی سے حیا آنی چاہیے۔ دین سمجھنے سکھانے میں حیا نہیں ہے۔ امام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الحیا مقرون بالحرمان، جو دیکھنے سکھانے میں حیا کرے گا وہ محروم ہو جائے گا علم سے، دین سیکھنے سے، دین پہ عمل کرنے سے۔ تو اس لیے میں یہ روایت یہاں پہ عرض کر رہا ہوں کہ جس نے بھی شریعت کے کسی حکم کی مخالفت کی اس پہ حد ہوگی، اگر معین ہے، معین نہیں تو تعزیر ہوگی، اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن عبادہ سے ایک سوال کیا۔ سعد بن عبادہ، بات آ گئی، وہ صحابی ہیں جنہوں نے پہلے خلیفہ جو مسلمانوں خلیفہ ہے، رسول اللہ کے تو نہیں ہے، رسول اللہ کے تو 12 خلیفے غدیر پہ اعلان ہو گئے، مسلمانوں نے ووٹ دے کے بنایا، اس میں سے پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی، مسلمانوں کے خلیفہ سعد بن عبادہ، اور کوئی صحابہ نے نہیں کی۔ اسی لیے تو مولا علی کے گھر پہ ہجوم کیا گیا، لکڑیاں لے کے دروازہ جلایا گیا، زبردستی وہاں سے لایا گیا مولا کو۔ تو مولا کو چونکہ وصیت تھی کہ 40 بندے اگر جمع ہو جائیں آپ کی مدد کے لیے تو آپ کے لیے تلوار اٹھانا، ورنہ یہ ختم ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ مولا علی کی تلوار اس لیے تو نہیں اٹھتی کہ اسلام ختم ہو، وہ تو اسلام کی بقا کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں اور بقا کے لیے تلوار رکھ دی۔ تو انہیں مولا نے بھی بیعت نہیں کی، اور بنی ہاشم نے نہیں کی، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار نے نہیں کی، اسی طرح سعد بن عبادہ نے نہیں کی، اور یہ سردار تھے انصار میں سے، اور ان کو پھر بعد میں قتل کر دیا گیا۔ یعنی ان کو کسی راستے میں جا رہے تھے، جنگلی راستہ، تو خفیہ تیر چلا کے مار دیا گیا، اور کہا گیا کہ جنہوں نے مارا ہے۔ تو سعد بن عبادہ جو ہیں یہ وہ صحابی ہیں، ان سے اصحاب رسول کہہ رہے ہیں، ایک مثال کے طور پہ ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے۔ ارأیت لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت صانعا بہ، فرض کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مومن، ایک چلو مثال لے لیتے ہیں، کوئی صحابی جیسے انہوں نے مثال ہے، اگر کوئی نامحرم شخص، یعنی جو جس کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، یعنی شوہر کے علاوہ کوئی آپ کی وائف سے غلط کام کر رہا ہے، میں کنایتاً استعمال کر رہا ہوں یہاں لفظ، تو کیا کرے گا؟ تیرا وظیفہ شرعی کیا ہے؟ یہ بات اس مقام پہ سوال کیا۔ اس نے کہا کون تو اضرب بالسیف، تو سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں اس پہ تلوار چلاؤں گا، یعنی اسے قتل کر دوں گا۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اسلام اپنے حجرے سے باہر آئے، مسجد میں یہ باتیں ہو رہی تھی، آپ کو حجرہ مسجد سے ملا ہوا تھا، آپ نے جب یہ بات سنی اور تشریف لائے تو رسول خدا نے اپنے اصحاب کو پرکھنے کے لیے سوال کیا، تو اربع جو گواہ ہے وہ تو آپ کے پاس سعد نہیں ہے، تو پھر کو قتل کیسے کرے گا اس شخص کو؟ فقال یا رسول اللہ بعد رعا عینی وعلم اللہ انہ قد فعل، تو یہ سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں نے دیکھا اور اللہ بھی جانتا ہے، تو پھر بات تو ثابت ہو گئی، تو پھر تو مجھے شرعی حق مل گیا کہ میں اسے قتل کر دوں۔ پہلے تو اس وقت جو ہے رسول خدا نے فرمایا اے واللہ بعد رعا عینک وعلم اللہ انہ قد فعل ان اللہ قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا، رسول خدا نے اس کی بات کی تائید کی جناب سعد بن عبادہ کی، اور فرمایا اللہ نے ہر چیز کی حدود مقرر کی ہیں، لیمٹس مقرر کی ہیں، جو ان لیمٹس کو کراس کرے گا اس کے لیے اللہ نے باقاعدہ حد بنا دی ہے، یعنی مثلا چوری نہیں کرنی، نماز نہیں چھوڑنی، روزہ نہیں چھوڑنا، اسی طرح بدکاری نہیں کرنی، تو یہ خدا نے حد مقرر کی ہے دین میں۔ لا تقربوا الفواحش، فاحش چیزوں کے قریب نہ جاؤ، خدا نے منع کیا ہے، جو جائے گا پھر اس کے لیے حد ہے، اس کی حد قتل ہے، کوڑے ہیں، وہ ہر مورد پہ مختلف سزا۔ تو یہ بات رسول خدا نے اس مقام پہ، یعنی خود اگر شخص ایک شوہر، یہ فقط شوہر کے اطاعت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اگر کسی عورت کے ساتھ غلط کاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو وہ قتل کرنے کی اسے اجازت نہیں، فقط شوہر کے لیے اجازت ہے کہ وہ قتل کر سکتا ہے، وہ
لیکن اس کے بعد اسے حاکم شرعی کے پاس 4 عادل گواہوں کے ذریعے سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ بندہ اس طرح غلط کام کر رہا تھا، اس لیے میں نے قتل کیا۔ یہ ایک اور تفصیلی بات ہے۔ علی کل حال، تو یہاں پہ ایک اور چیز ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتا، 4 عادل گواہ نہیں ہے اس کے پاس، اور حاکم شریک بھی کوئی نہیں ہے، یا وہ کوئی قضیہ اس کے پاس نہیں لے جا سکتا، تو پھر طلاق دے دے۔ غیرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ پھر بھی کچھ لوگ اس طرح کے حالات جانتے یا دیکھتے ہوئے وہ پھر بھی اس کو رکھتے ہو، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ ہاں البتہ فقط افواہوں پہ کان دھر کے ظلم کرنا، طلاق دینا، حقوق نہ دینا بیوی کے، یہ بھی غلط ہے۔ افواہوں پہ ایسے فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، جب تک دیکھا نہیں آپس، یہ ساری چیزیں شریعت نے ہر جہت کا خیال رکھا ہے، اس حساب سے بات کی جائے۔ اب یہاں پہ وجعل ما دون الاربع شهداء مستورا علی المسلمین، اور روایت صادق علیہ سنتے ہیں کہ 4 گواہ ہیں تو یہ حد جاری ہوگی، لیکن اگر 4 کم ہیں تو پھر نہیں جاری ہوگی۔ کیا راز ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ سر العیوب ہے، اس نے مسلمانوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، ان کو پردہ ڈالنے کے لیے اگر کم گواہ ہیں پھر حد کی اجازت نہیں دی۔ ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام صادق فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل جعل لكل شيء وجعل على من تعدى حدا من حدود اللہ عز و جل حدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کی کوئی حد اور لمٹ مقرر کی ہے، اور جو ان لمٹس کو کراس کرتا ہے، یعنی مثلا نماز کا ایک وقت معین کیا ہے، طریقہ کیا ہے، روزہ ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، ہر چیز ہے، اس کے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے، خدا نے قانون بنایا، رولز بنائے، اگر ان رولز پامال کوئی کر دیتا ہے تو پھر اس پہ حد جاری ہوگی، یعنی اس کے لیے سزا ہے جو معین کی گئی شریعت۔